दज्जाल यहूदियों के लिए हो सकता है मसीहा, हमारे लिए वो सबसे बड़ा फितना है। उसकी आखिरी अलामतों में ये बताया गया है कि जो इबादत खाना तुम्हारा खत्म कर दिया गया है, वो इबादत खाना जब तामीर होगा तो तुम्हारा मसीहा आसमान से उतर जाएगा। ये ईसाइयों की किताब में है, तो आसमान से उतरने का जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हो सकता है, लेकिन दज्जाल के आने का जिक्र कहीं ये नहीं आया है कि वो आसमान से आएगा कि जमीन से आएगा। अलबत्ता इतना है कि वो जाहिर होगा। अब वो क्या है इबादत खाना जो इनका तोड़ा गया, ये बड़ी लंबी तारीख है। आज जहां पर बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा, इसके करीब में रिवायात में ये मिलता है कि ये दर हकीकत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तामीर किया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने काम शुरू किया और उसकी तकमील उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। और कुरान पाक में उसका जिक्र भी है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने उसकी तामीर का जिक्र भी फरमाया, हत्ता कि जिन्नात ने उसको तामीर किया है, मस्जिद अक्सा। उसी के साथ में एक हैकल था, एक बड़ा किला था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी हुकूमत का दारुल खिलाफा बनाया था, यानी उस जमाने की वो पार्लियामेंट थी। और सारे उस जमाने में जो यहूदी थे, अहले ईमान यहूदी, उन सब की इबादत का वो मरकज था। यहूदियों के लिए पहले हर जगह इबादत करने की इजाजत नहीं थी, उनके लिए मखसूस इबादत खाने थे। ये तो उम्मत मुस्तफा की खुसूसियत है, जहां भी जमीन पाक है अल्लाह ने हमें इबादत की इजाजत अता फरमाई। लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं, जो मखसूस जगह है वहीं जाकर के पढ़ना है। तो हैकल सुलेमानी उसको कहा जाता है, हैकल सुलेमानी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। तवज्जो चाहूंगा, बहुत करीब में आ रहा हूं आपके। यहूदियों की पहले से फितरत में खराबी रही है, सरकशी रही है, पहले से ये कत्ल गारत में मसरूफ रहे। बेशुमार अंबिया इकराम को इन्होंने कत्ल किया है। बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का कत्ल करते थे, वो भी कुरान पाक में। तो इनकी नाफरमानियां जब हद से बढ़ी तो अल्लाह ताला ने इन पर एक ऐसे जालिम व जाबिर को मुसल्लत किया कि वो बादशाह इनको पूरी तरह से ऐसा डिस्ट्रॉय किया। वो बाबिल का था, इराक का बादशाह था, खत्म कर दिया। यहां तक कि जो हैकल सुलेमानी थी उसे तोड़ फोड़ दिया, अच्छी तरह से तोड़ा, तोड़ करके थोड़ी बहुत दीवारें बाकी छोड़कर चला गया। यहूदियों का कत्लेआम हुआ। कई 100 साल गुजरे, उसके बाद ईरान का एक बादशाह जो इनका हमदर्द निकला, उसको खुसरू भी कहते हैं, ये बादशाह ने यहूदियों का टेंपल दोबारा बना करके दिया। दोबारा बनाया और दोबारा ये टेंपल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो इनका होली टेंपल है, हैकल सुलेमानी है, दोबारा इसकी तामीर किया। और फिर कई 100 साल गुजरे, फिर एक बादशाह हरक्यूलस, जिसको ये कहते हैं हिरकल आजम, इसने, ये ईसाई था, यहूदियों पर हमला किया, फिर इस टेंपल को तोड़ दिया। और ऐसा तोड़ा कि उसकी एक ईंट भी बाकी नहीं रखी, सारी चीजें खत्म कर दी। उसमें बहुत सारी चीजें जो नायाब थी, जैसे ताबूत सकीना जिसका जिक्र कुरान में है, एक संदूक था पिछले नबियों के पास, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी था, जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम का असा था। बहुत सारे नबियों के तबर्रुकात थे। बनी इस्राइल उस संदूक को लेकर चलते थे हर जंग में। कभी भी जंग में जाना हो तो वो संदूक लेकर जाते थे, उसको ताबूत सकीना कहते हैं। उसे रख करके दुआ करते थे, अल्लाह उनको फतह अता करता था। वो ताबूत भी खत्म कर दिया गया था, वहां से गायब हो गया था। हरक्यूलिस के जमाने में सब खत्म हुआ, टेंपल दूसरी मर्तबा डिस्ट्रॉय हुआ है, डेमोलिश कर दिया गया है। ये बात आपके दिमाग में रहे, 2 मर्तबा तामीर हुआ और 2 खत्म कर दिया गया, हैकल सुलेमानी। उसके बाद सदियां गुजर गईं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात ने दुनिया को रोशन किया। और फिर ईसाइयों का कब्जा जो बैतुल मुकद्दस पर था, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में उनसे भी इस मुकद्दस मस्जिद को आजाद कराया गया। और मस्जिद अक्सा मुसलमानों का उस वक्त से लेकर के एक मुकद्दस मकाम बनकर रही। कब से? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने से आज तक
ہاں بیچ میں ایک مرتبہ اور عیسائیوں نے اس پر غلبہ کیا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مسجد اقصی کو آزاد کرایا، اس کے بعد سے آج تک۔ لیکن اس کا کیا، جو ٹیمپل ٹوٹی، اب میں قریب آپ کے نتیجہ ریزلٹ کے قریب آ رہا ہوں۔ جس عبادت خانے کو یہودی بہت مقدس مانتے تھے، ہیکل سلیمانی، یہ 2 مرتبہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب سنیے کہ ان کی بشارتوں میں یہ تک لکھا گیا ہے، جس وقت تم اپنا عبادت خانہ تیسری مرتبہ تعمیر کرو گے، تمہارا مسیحا آ جائے گا۔ اب اخبارات اٹھاؤ، اب انٹرنیٹ پر جا کر یہ بھی سرچ کرو، تھرڈ ٹیمپل کیا ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا کہ ابھی کی نیوز ہے کہ اسرائیل میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم تھرڈ ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں۔ تھرڈ ٹیمپل کیا ہے؟ وہی ہیکل سلیمانی جس کے لیے یہ 70 سال سے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور کتنی سرنگیں انہوں نے کھود کر کے دیکھی ہیکل سلیمانی کی باقیات کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اب جلدی میں آ رہا ہوں، یہودیوں نے ابھی اپنے اخبارات میں یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو تابوت سکینہ بھی مل گیا ہے، جو تابوت سکینہ غائب تھا وہ مل گیا، اور اس کے علاوہ وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر تھا۔ اب ان کو یہ خبر ہو گئی، آپ کو یہ ایگریمنٹ بھی میں یاد دلاؤں کہ آج سے 70 سال پہلے سن 1948 کے قریب جب بیت المقدس کے قریب یہودی جا کر رہنے لگے، اسرائیل ایک ملک کی شکل میں آیا، تو ایک ایگریمنٹ عرب ملکوں کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اسرائیل میں، لیکن بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسلمانوں کو جانے سے نہیں روکیں گے۔ تو انہوں نے سائن بھی کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس الگ چیز ہے، ہمارا ہیکل سلیمانی الگ چیز ہے۔ لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، جو پیلا گنبد مسجد اقصی کا دکھتا ہے، اب یہودیوں نے یہ اپنی تحقیقات میں کہا ہے ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں یہ ٹامب آف راک بنا ہوا ہے۔ اب ان کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے۔ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ پیلا گنبد، قبۃ الصخرہ اس کا نام ہے، اس کو شہید کر دیا جائے، اور اس کا اعلان ہو چکا۔ اور چوتھی ایک اور بشارت سن لیجیے، جہاں پر مسجد اقصی قائم ہے، یہ یروشلم ہے۔ میں ان تمام باتوں کو جو پیش کر رہا ہوں، قانونی اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان پیچیدگیوں کو، جس نے بھی یہودیوں کے متعلق بات کی ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ہاں، اس کی پرواہ ضرور ہے کہ میں امت مصطفیٰ کو ان کی امانتیں سپرد کر کے جاؤں۔ کتمان علم حرام ہے۔ چوتھی ایک اور بشارت ان کے متعلق یہ آئی ہے کہ کب آئے گا ان کا مسیح دجال۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم میں جب تمہاری حکومت کا سینٹر ہوگا، تب تمہارا مسیح اتر کر آ جائے گا، تمہارا مسیحا آ جائے گا۔ اب تک اسرائیل کا کیپٹل سٹی یروشلم نہیں تھا، آج تک نہیں تھا۔ اور آپ کو ابھی پچھلے سال پتہ چلا ہوگا، امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ میں امریکن ایمبیسی یروشلم منتقل کر رہا ہوں۔ جو اسرائیل میں اس کی ایمبیسی تھی، ظاہر سی بات ہے ایمبیسی وہاں ہوتی ہے جہاں ملک کی کیپٹل سٹی ہوتی ہے، راجدھانی۔ دلی میں سارے ملکوں کی ایمبیسیاں موجود ہیں، سفارت خانے دلی میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اسرائیل کے اندر جتنے بھی ملکوں کی ایمبیسیاں ہیں وہ تل ابیب میں تھیں، تل ابیب۔ لیکن اب اسے منتقل کر کے، ٹرانسفر کر کے یروشلم میں لایا گیا، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یروشلم اب یہودیوں کا مرکز حکومت بننے جا رہا ہے 2019 میں۔ یہ اعلان ہوگا کہ 2019 میں یروشلم اب پورے ہندوستان، پورے اسرائیل کا مرکز ہوگا، کیپٹل سٹی ہوگا۔ اور یہ ان کی بشارتوں میں لکھا گیا ہے کہ جس وقت یروشلم تمہارا دارالخلافہ بن جائے، دارالحکومت بن جائے، مسیحا تمہارا آنے والا ہے۔ بیت المقدس جس جگہ پر واقع ہے اس کا گوگل میپ اگر نکالا جائے تو گوگل میپ میں سے بیت المقدس کو ہٹا کر کے تھرڈ ٹیمپل کی عمارت رکھی گئی، مجوزہ ابھی بنی نہیں ہے، لیکن اس کی عمارت
پیش کر کے دکھایا گیا پوری دنیا کو. اب ان یہودیوں کو خوف نہیں کسی سے، اس لیے کہ ہر عرب ملک کے بادشاہ میں انہوں نے اپنی زبان رکھی ہے. ہر عرب ملک کا بادشاہ ان کا پٹھو بنا ہوا ہے، ان کا خادم ہے. اب انہیں یقین ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے آواز نہیں آنے والی ہے، ہم نے سبوں کو خرید لیا ہے. آپ کو یہ تک خبر نہیں ہوگی کہ تقریباً اسلامی ممالک نام سے جتنے آج جانے جاتے ہیں، ہر مسلمان بادشاہ کے گھر میں یہودی عورتیں پہنچی ہوئی، ان کی بیویاں یہودیاں ہیں. تھرڈ ٹیمپل بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن وہ بنانے کے سارے پروجیکٹ تیار کر لیے. اب وہ کوئن بھی انہوں نے بنا دیا، وہ بھی میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے کے لیے وہ کوئن لینا ضروری ہے، سونے کا یا چاندی کا سکہ ہے جس پر وہ تھرڈ ٹیمپل کی فوٹو بھی ہے کہ وہ کوئن جس کے پاس ہوگا وہی ڈال کر کے اس کے اندر جائے گا. یہ سب تیاریاں ہیں، ساری تیاریاں ہیں، اور یہ ساری تیاریاں اپنے ایک مسیحا کے آنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں. تف ہے ہماری زندگی پر کہ ہم اپنے نبی کو ان سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی ملاقات کے لیے کوئی ایک بندہ بھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. عزیزان گرامی وقار، اب یہ جو اگلے سال آنے والے ہیں، یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ کو بتا دیا. الرٹ ہونا تمہارا کام ہے، آگاہ ہونا تمہارا کام ہے. اب بھی اگر نہ سنبھلو گے تو علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.